الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في موضع بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہم جس موضوع کے تحت آج آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے کامیاب زندگی کے سنہرے اصول، بلکہ یوں کہہ لیجئے کامیاب شادی کے سنہرے اصول، یعنی وہ کون سے اصول ہیں، ضوابط ہیں، طریقہ ہے کہ اگر اسے ہم اہل ایمان اپنائیں تو ہماری شادی شدہ زندگی بہت ہی کامیابی کے ساتھ گزرے گی۔ وہ کون سے اصول؟ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ شادی سب جانتے ہیں، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، بہت اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے، ہر ایک کی زندگی سے یہ جڑی ہوئی چیز ہے اور ایک لمبا موضوع بھی یہ ہو سکتا ہے۔ شادی انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آدمی کو بھوک لگتی ہے تو اس کو خوراک چاہیے، الگ یہ بات ہے کہ اس کے خوراک کی بھی رہنمائی مذہب اسلام کرتا ہے کہ آپ کو کھانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرنا۔ اسلام تو ایک مکمل نظام حیات ہے نا۔ تو ایسے اللہ نے انسانوں کی فطرت میں شہوت کو ودیعت کر دیا ہے۔ جیسے ہی بچہ بالغ ہوتا ہے، جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے، شادی کا خواب اس کے دل و دماغ میں چلنے لگتا ہے۔ تو یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی اللہ کی مہربانی انسانوں پر کچھ اس طریقے سے ہے
کہ انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے، ضروریات ہیں، جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، اس کو اللہ نے بڑا آسان بنا کے رکھا ہے، بہت آسان۔ ہم انسانوں کا گزارا پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں پانی کا ملنا ہمارے لیے اللہ نے کتنا آسان بنا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے آپ راجستھان میں رہتے ہیں تو یہاں دقت ہے، لیکن پھر بھی پیاس سے کوئی مرتا نہیں۔ پانی اگر ہمیں نہ ملے تو ہماری گاڑی نہیں چلتی، پیٹرول نہ ملے چل جائے۔ پیٹرول کا ملنا مشکل ہے، پانی کا ملنا اتنا مشکل نہیں، کیوں؟ یہ بنیادی ضرورت ہے۔ آکسیجن، ہوا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ کتنے آسانی سے ہمیں آکسیجن مل جاتا ہے، کوئی بل نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ نیچر پر آپ غور کریں، سورج کی روشنی ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے، کتنے آسانی سے مل جاتا ہے۔ تو ایسے ہی شادی یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہماری گاڑی چلنے والی نہیں ہے، اور چلے گی تو تباہی کے راستے پر چلے گی، نتائج بڑے خطرناک نکلیں گے۔ بنیادی ضرورت ہے، اسی لیے اسلام نے شادی کو بہت آسان بنا کے رکھا ہے۔ کیوں؟ جو بنیادی ضرورت ہے نا اسے آسان ہونا چاہیے، اگر اسے مشکل بنا دیا گیا تو تباہی کا راستہ شروع۔ اسلام نے آسان بنا کر رکھا۔ یہ الگ بات ہے ہم اصل اسلام ہوتے ہوئے بھی ہم نے اس کو بڑا مشکل بنا دیا۔ اسلام میں کتنا آسان شادی، آپ دیکھیں اسلامی تعلیمات پر بہت آسان، ہماری شادیاں کتنی مشکل ہو گئی۔ تو نتائج آپ کے سامنے، بے حیائی فروغ، زناکاری کو فروغ، گھروں میں ہماری بچیاں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، جوانی ختم ہو رہی ہے، گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے، سب ہم انہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اسلام نے تو آسان بنایا نا، ہم نے اسے مشکل بنا دیا، نتیجہ ہمارے سامنے۔ شادی کو عربی میں نکاح کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر نکاح کا لفظ سے اس کو جانا جاتا ہے۔ نکاح کیسے کسے ہیں؟ نکاح کا لغوی معنی، یعنی ڈکشنری آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس کا ایک معنی ہے۔ کسی لفظ کے معنی تھوڑے الگ الگ ہوا کرتے، ایک ڈکشنری جس کو لغوی معنی کہا جاتا ہے، ایک عرفی یعنی عرف میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی، اصطلاح میں اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ یہ معنی جو جانتے ہیں نا تو ان کے یہاں تھوڑی بات بنتی ہے، جو ان کو نہیں سمجھتے نا ان کا اس علم جو ہوتا ہے راسخ نہیں، کمزور ہوتا ہے، پھر وہ فتوے بازی نہ سمجھتے ہوئے غلط بیانیاں، میٹر کچھ اور ہوگا، مسائل کچھ اور الجھ جائیں گے۔ تو ڈکشنری میں جو اس کا معنی آتا ہے وہ ہوتا ہے ملانا، یکجا کرنا، سمیٹنا۔ گویا خاوند جذب محبت، خاوند یعنی شوہر جذب محبت، شفقت اور شوق کے ساتھ اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، جس طرح ایک ماں انہی کیفیات کے ساتھ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لپیٹ لیتی ہے۔ یہ معنی آپ کو ڈکشنری میں ملے گا، اور اس کا معنی عقد اور ہم بستری پر بھی بولا جاتا ہے۔ نکاح کے معنی ہم بستری بھی ہوتا ہے اور عقد بھی ہوتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ عہد اور معاہدے ہوتے ہیں جو میاں بیوی
دونوں کو ایک دوسرے سے جائز طریقے پر لطف اندوز ہونے کا حق مہیا کرتا ہے۔ اللہ نے ہماری فطرت میں کچھ رکھی ہے کہ آدمی جوان ہوتا ہے وہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، اور عورت جب بچی بالغ ہوتی ہے تو لڑکوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے فطرت میں ڈال دیا۔ پھر اسی کو حلال کرنے کے لیے اسلام نے شادی کا سسٹم دیا۔ کہا شادی آپ کرو گے تو پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے برابر کے حلال ہو جاتے ہیں۔ بیوی پورا حق رکھتی ہے اپنے شوہر سے لطف اندوز ہو، اور شوہر پورا حق رکھتا ہے کہ بیوی سے لطف اندوز ہو۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو جائیں گے شادی کے علاوہ، چاہے وہ آنکھ کے ذریعہ ہو، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعہ ہو، جسم کے ذریعہ ہو، کسی بھی طریقے سے لطف اندوز ہونے کا اختیار اسلام نہیں دیتا۔ صرف شادی اس کا حق رکھا، صرف شادی۔ تو شادی کا یہ معنی ہوتا ہے۔ نکاح اصل میں ایک مستحب عمل ہے۔ اصل میں حالات بدلتے ہیں، حکم بدل جاتا ہے۔ ایک مستحب عمل، مستحب کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھا عمل، اس کو ابھارا گیا۔ شادی آپ کو کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے، اس پر ابھار ایک مستحب عمل ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جسمانی اور مالی طاقت کے ساتھ مربوط و مشروط کر دیا، یعنی حالات کے اعتبار سے، کہ ایک آدمی ہے جسے زنا میں پڑنے کا شدید خدشہ ہے، کہ بھئی جوان آدمی ہے اور شادی کی طاقت بھی رکھتا ہے، اور پورے چانسز ہیں کہ اب اس کو بدکاری سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اس کے لیے پھر شادی کرنا، نکاح کرنا کمپلسری ہوگا، واجب ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے جوانوں لیٹ مت کرو، جوانوں کے والدین کو چاہیے کہ شادی لیٹ نہ کریں، نارمل اگر انتظام ہو گیا تو پھر شادی کر لینا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ تو یہاں واجب ہوگا اگر یہ خطرہ ہو گیا۔ دوسرا آپشن کہ اگر وہ شادی کی طاقت تو رکھتا ہے لیکن اس سے بدکاری کا کوئی خدشہ نہیں، زنا کا کوئی خدشہ نہیں، بے حیائی کا کوئی خدشہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، تو پھر اس کے لیے کہ ایک مستحب مرغوب عمل ہے، یعنی کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے کمپلسری نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی ابھارا گیا کہ شادی کر ہی لینا چاہیے۔ نسل انسانی کی حفاظت اور بقا کا دار و مدار مرد و عورت کی باہمی جنسی ربط پر قائم ہے۔ یعنی نسل چلے گی کیسے؟ مرد اور عورت جب یہ جوڑی والی زندگی گزاریں گے، جب نسل چلے گی تو شادی کو کرنا پڑے گا نا، اس کے بغیر نہیں۔ اور یہ اس کی فطری چیز ہے جو دنیا کی آباد کاری، زیب و زینت اور نتائج اور ثمرات کا مرکز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جنس اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، بلکہ کچھ ایسے نیچر ہے جو اس کو ابھارتی ہیں، اکساتی ہیں اور ایسا کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے شادی کو اسلام نے کمپلسری کیا ہے۔ ایک آدمی اگر شادی نہیں کرتا ہے بلکہ شتر بے مہار کی طرح زندگی گزارتا ہے، جیسے اہل یورپ ہے، اور کوئی جرم نہیں ہے، جیسے چاہو ویسے آزادی کے ساتھ زندگی گزارو۔ آپ کے یہاں بھی کہ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن جائیں اور ایک عمر کی حد کو پہنچ گئے ہیں تو آزادی کے ساتھ زندگی گزارے، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور قانوناً کیا کوئی جرم نہیں۔ یہ تباہی کا راستہ ہے،
یہ بربادی کا راستہ ہے، یہ انسانوں کے نسل کو برباد کرنے کا راستہ ہے۔ اہل یورپ کے کیا ہوا؟ ابھی کسی عالم نے بیان کیا، میں کسی ملک میں وہ دورے پر گئے، ان کا بیان ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان پاکستان میں تو الحمدللہ آج بھی ہم مسلمانوں کے گھروں میں بچے ہول سیل کے حساب سے، آج بھی یہ الگ بات ہے، ہم نے بہت کنٹرول کر دیا جو کہ غلط ہے، بہت غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم جب اس ملک میں دورہ کیے تو ہمیں جوان نظر نہیں آتے، ہمیں بچے نظر نہیں آتے، ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے تو گاڑی پر اکیلا بیٹھا، پیچھے پوری گاڑی خالی ہے، اور ہمارے ملک انڈیا اور پاکستان میں ایک ڈرائیور ہوتا ہے، اتنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں کہ گاڑی میں جگہ نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے آبادی، ان کے نسل کو خطرہ ہو گیا۔ آپ چشمے تصور سے دیکھیں کتنی بربادیاں ہو سکتی ہیں اگر نکاح کو، اگر اس پر ابھارا نہ جائے، شوق نہ دلایا جائے، لوگ نکاح سے بھاگنے لگ جائیں۔ چشمے تصور سے دیکھیے، ایک عورت اگر اس پر سینکڑوں لوگ جھپٹیں، ظاہر سی بات جب شادی نہیں کریں گے تو شہوت، اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسے تو حرکتیں ہوں گی۔ یہ ریپ کے معاملے جو آتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی سب تو ہے، یہی تو ہے۔ شادیاں کرتے نہیں، 40 سال عمر ہو گئی، 30 سال عمر ہو گئی، وہ کہتے ہیں شادی کا جھمیلا کون پالے، پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیں پھر انسانوں کے اندر بغض و حسد، کینہ کپٹ، نسب کی فساد اور ایسی خطرناک جسمانی اور روحانی گڑبڑیاں پیدا ہوں گی جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صاف صاف قرآن کے اندر اعلان کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ لوگوں زنا کے قریب مت جاؤ، قریب مت جاؤ، یہ بہت برا اور بے حیائی کا راستہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نسل برباد ہو جائے گی، خاندان ختم ہو جائے گا۔ مغرب کا یہی ہوا، ہمارے آج چاچا، ماموں، خالہ اور خالو ملتے ہیں، ان کے ہے ہی نہیں کوئی، اس لیے کہ ان کے یہاں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا سسٹم چلا، شادیاں نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو لت لگ گئی زنا کی نا۔ اب کہہ رہے جو ہماری نفسانی خواہشات کی تکمیل بغیر شادی کے ہو جائے تو شادی کا ٹینشن ہم کیوں لیں گے؟ 40 سال، 50 سال وہ شادیاں نہیں کرتے، کیوں؟ ان کی خواہشات ایسے پوری ہو رہی ہے، 50 سال کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے، پھر کرتے ہیں اور بسا اوقات وہ ہوتی کم ہے اور ٹوٹ زیادہ جاتی، پھر خاندان ہی نہیں ہے، قبیلہ ہی نہیں ہے، اور نتائج اتنے خطرناک ہو گئے کہ ایک بیٹا اگر ہے تو اس کو بھی یقین نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا باپ جو باپ بنا ہوا ہے یہ پتہ نہیں یہی ہمارا باپ ہے کہ کون۔ یہ حالات اتنے گڑبڑ ہو گئے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نکاح کو بند، شادی کو ختم یا مشکل بنایا گیا تو زنا کا راستہ کھل گیا۔ اب اہل یورپ وغیرہ جو ایسے ممالک ہو گئے ان کو نسل کے ختم ہونے کا اتنا خدشہ سنا دیا گیا کہ اللہ کے بندے، وہ تو باقاعدہ وظائف شروع کر دیے کہ اگر آپ بچہ پیدا کرتے ہیں تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، اتنا وظیفہ ملے گا، کیونکہ انہوں نے مستقبل پر اب نگاہ رکھ لی کہ اب حالات ہمارے بڑے خطرناک ہونے والے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک نظام نازل کیا، اور اس نظام کا یہ جو نکاح ہے، اس کے امور متعلقات، ان پر چل کر ایک انسان دنیا اور آخرت کی خوشیاں بٹور سکتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔
کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفس سے تمہارے جوڑے کو بنایا. معنی بالکل کلیئر ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر انہیں کے بچنے سے حوا کو پیدا کیا. دوسرا معنی جو سمجھ میں آتا وہ کلیئر ہے کہ ہماری نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہمارے ہی جنس سے، یعنی انسانوں کی جنس، بھائی آدمی کی شادی عورت سے اور عورت کی شادی آدمی سے، یہی تو ہوتا ہے. پھر ان سے جو پیار و محبت اگر رشتے حقیقت میں بنتے ہیں، جو جذبہ، جو محبت اور جو دوستی، جو رحم و کرم پیدا ہوتا ہے، وہ اور ایک کے نہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کا جوڑا آپ کے جنس کے آلت سے بنا دیا جاتا، آپ کی شادی کسی بھینس سے کرا دی جاتی، کسی گائے سے کرا دیا، ایسا جوڑا بنایا گیا ہوتا، آپ کیا ہوتا؟ وہ بالے جان بتا. آپ کو وہ سکون نہیں ملتا، آپ کو گھر کے اندر وہ اطمینان نہیں میسر ہوتا. لیکن شادی کے بعد جو حقیقت میں اسلامی تعلیمات پر مبنی ہو اور اسی کے اصول کے مطابق ہو، جو سکون، جو لطف اور جو پرسکون کی زندگی میسر ہوتی، وہ کسی اور میں نہیں ملتی. یہی وجہ ہے شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے، یعنی کچھ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا چاہیے. وہ بہت مشہور حدیث ہے. چنانچہ ازواج میں سے کسی بیوی کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے سوال کیا انہوں نے، تو ان کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایسی عبادتیں ہوتی. رات کی بات ہے، آپ کی بڑی لمبی ہوا کرتی تھی، پیروں میں ورم آ جایا کرتا، نفل نماز کا حال تھا آپ کی زندگی میں، یہ حالات تھے. اور اس نبی کی امتی کا حال کیا ہے؟ نماز ہی نہیں پڑھا جاتا. ایسے ہی ہے نا، پڑھتے ہیں تو 4 وقت، 3 وقت، 2 وقت، جو دل چاہتا وہ پڑھتے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی بخشائے، آگے پیچھے کوئی گناہ نہیں، آپ کی عبادت کے عالم تو ہمارا تو معاملہ بہت خراب ہے نا. تو انہوں نے کہا، ان میں سے ایک نے کہا، اب میں زندگی بھر روزہ ہی رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا میں رات بھر سوؤں گا نہیں، صرف عبادت ہی میں لگا رہوں. یہ پلان انہوں نے بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانکاری ہوئی، آپ نے کلاس لی اور کہا کہ سب سے زیادہ تقویٰ اور اللہ سے ڈرنے والا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یہ باتیں بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. یہ میری سنت ہے. جو اس سے اعراض کرے گا گویا وہ میرے طریقے سے ہٹ گیا. تو شادی پر بھی آپ نے ابھارا کہا یہ میری سنت ہے. اور آپ سے سنوں کہ ظاہر سی بات ایک تعداد کی بیویوں کی یہ ابھارا گیا. تو شادی سے اگر آپ بھاگیں گے تو تباہی کے علاوہ کوئی اور راستہ آپ کو نہیں ملے گا، بربادی کے سوا کوئی اور راستہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ ہم بد کرداریوں کے شکار ہو گئے، بدعمالیوں کے شکار ہو گئے، اسلام کی دھجیاں اور مول پہ اڑائی ہے، تو پھر ہمیں ان چیزوں میں وہ لطف نہیں آتا. شادی پر خوب ابھارا گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کا خطاب کر کے فرمایا، یا معاشر شباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ نکاح کر لے. ہمارے یہاں طاقت ہوتے بھی پلاننگ بنتے ہیں کہ ابھی بلڈنگ بن جائے، ابھی اچھی جاب لگ جائے، اچھا کوئی بزنس چل جائے. نتیجہ ہوتا اچھی خاصی عمر نکل جاتی ہے، اچھی خاصی عمر نکل جاتی ہے. پھر سوچتے ہیں کہ اب ہم کو شادی کر لیں. جتنا زیادہ لیٹ کریں گے آپ شادی، اتنا زیادہ نقصان ہے. تو آپ نے فرمایا اگر طاقت ہے، شادی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ خود کا مکان بنائیں، جھوپڑی میں بھی آپ رہ سکتے ہیں، کرائے کے مکان میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں. بس اتنا فرق ہے کہ وہ کرایہ کا ہے اور ایک ذاتی مکان. جنازہ دونوں جگہ سے نکلے گا، ذاتی مکان سے بھی نکلے گا اور کرائے کے مکان سے بھی نکلے گا. تو یہ ہماری جو پلاننگ دنیا بھر کی ہوتی نا، ہمارا یہ مشن پورا ہو جائے، ہمیں یہ کامیابی مل جائے،
ہمارے یہ بزنس چمک جائے، ہم کو یہ جاب مل جائے، پھر یہ پلان بہت لمبا بنتا چلا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا بہترین سال، بہترین ایام، بہترین ادوار وہ نکل چکے ہوتے ہیں۔ پھر آپ مجبور ہو کے جب شادی کرتے ہیں نا، جو بھی کرتا ہے اسے پوچھو کہ اب آپ کی ساری تمنائیں پوری ہو گئی جب آپ شادی کر رہے؟ اس وقت بھی پوری نہیں ہوتی ہیں، کہ زندگی یہ ساری آرزویں کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے جوانوں کی جماعت، جو تم میں طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ۔ اور آگے کا، اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا، حالات ایسے بن گئے، اتنا کمزور ہے کہ وہ کرائے پر مکان بھی لے کے نہیں رہ سکتا، اتنا کمزور ہے کہ خود بھوکا تو بیوی کو کیا کھلائے گا، اتنا کمزور ہے، تو پھر اس کے لیے کہ صاحب اب روزہ رکھا کرو۔ روزہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے نفسانی خواہشات کو توڑتا ہے، کنٹرولنگ پیدا کرتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھارا، شادی کے لیے جلدی پر کرنے پر ابھارا گئے، لیٹ نہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ شادی انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی۔ جو چلاتے ہیں زبردستی، غلط راستے پہ چلتے ہیں، غلط طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ ایک صاحب کی بچوں کی عمر کافی ہوگی، میں نے کہا اب اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے ہو؟ ایک دم جوان، عمر کافی ہو گئی، 30 سال 35 سال 40 سال پر ہو گئی۔ ان کا جواب تھا مولانا صاحب کیا کریں، بچے تیار ہی نہیں ہو رہے شادی کرنے کی۔ میں کہا یار بچے جوان اور تیار، دو وجہ ہیں صاحب سے، یا تو وہ دیکھنے میں جوان لگتے ہیں مگر حقیقت میں جوان ہیں، یا تو یہ ہے کہ شادی کی جو ضرورت پوری ہوتی ہے نا وہ بغیر شادی کے پوری ہو رہی ہے، اس لیے انہیں شادی کی ضرورت نہیں۔ شادی ایک ٹینشن کی کام ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ جب آدمی غلط راستے پر چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے شادی ٹینشن نہ، وہ غلط راستہ والا اتنا ٹینشن نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ لیٹ کریں گے تو جوانوں کے غلط راستے پر جانے کے پورے چانسز ہیں۔ بات ختم کرتے ہیں، باقی بات انشاءاللہ اگلی ملاقات میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔